اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پچھلی آیات کے اندر دنیا کی متاع الحیات دنیا کا ذکر ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی اور اس کی بے ثباتی جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جس دار کی طرف دعوت دیتا ہے وہ دار السلام ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے. اور اس کے بعد دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها. تو ان کی دوسرے گروہ کی بھی جزا کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے جو سزا تھی اس کا تذکرہ کیا. اس طرح پچھلے گروہ کے لیے اس کے لیے جو انعامات تھے ان کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد اب قیامت کے احوال اور وعید ہے عقیدہ شفاعت قہری پر مشرکین کے لیے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اور وہ دن جس دن ہم ان کو سب کے سب کو اکٹھا کریں گے. جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو جمیعاً سب کو. سب کے سب سے مراد کون ہے؟ معبودان بھی اور ان کے عابدین بھی. عبادت جو عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی. تو ان سب کو جمع کریں گے. اور یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ پتھر کے بت مراد نہیں ہے بلکہ صالحین مراد ہے. وہ صالحین جو جن کی عبادت کی جاتی تھی اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معبود بنا لیتے تھے. اور عبادت جو ہے وہ ہمیشہ دنیا کے اندر صالحین ہی کی گئی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مظاہر قدرت یا دوسری جو مخلوقات ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر جو شرک ہے دنیا کے اندر ہمیشہ سے وہ صالحین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے. غلو فی صالحین کی وجہ سے کہ ان نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی تعظیم شروع ہوئی اور وہ تعظیم بڑھتے 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 جو ہے وہ شرک تک پہنچ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. اور ہم جس دن ان سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. پھر ہم ان سے کہیں گے جو لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ہم کہیں گے مکانکم قفوا مکانکم. قفوا مکانکم اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، وقفہ یقفو سے امر ہے. قفوا مکانکم اپنی جگہ رک جاؤ. کون؟ انتم و شرکاؤکم تم بھی اور تمہارے معبود بھی، تمہارے شرکاء بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، وہ سب اپنی جگہ رک جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ مکانکم جو ہے اس لیے منصوب ہے کہ یہ قفو کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. قفوا مکانکم انتم و شرکاؤکم زیلنا بینہم. بس ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈال دی جائے گی. معبود الگ ہو جائیں گے، عابد ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. وقال شرکاؤہم. اور اس وقت جو یہ معبود تھے ان کے جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون. ہماری تو تم عبادت نہیں کیا کرتے، ہماری تو تم عبادت نہیں کیا کر سکتے. تو یعنی کہ جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بچا لیں گے، وہ سرے سے بچانا تو دور کی بات ہے، وہ اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے بے خبر ہیں، وہ ان کی اس عبادت سے بے خبر ہیں. اگر وہ باخبر ہوتے، اگر وہ واقعی صالحین ہیں
وہ ان کو جو ہے وہ اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ یہ مشرکین جو ہے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو، سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 86 کے اندر ہے کہ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے اللہ یہ ہیں ہمارے وہ شرکا جن کو ہم تجھے چھوڑ کر جن سے دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کو ہم تجھے چھوڑ کر جن کو ہم پکارا کرتے تھے۔ تو یہ اس کے جواب میں ان کا یہ قول ہے، جو شرکا ان کو یہ کہہ رہے ہیں وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، یہ دراصل ان کے اس قول کے جواب میں ہے۔ اگرچہ یہاں پر وہ قول ذکر نہیں ہے کہ مشرکین کا قول کیا ہوگا جس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے، لیکن دوسری جگہ پر مشرکین کا قول ذکر ہے سورہ نحل میں، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے اللہ اے ہمارے رب یہ ہیں وہ ہمارے شرکا شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر جن کو ہم پکارا کرتے تھے۔ تو وہ جواب میں انکار کر دیں گے اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، ہماری تو تم عبادت نہیں تھی کرتے۔ اور کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، اور اب یہ جو معبودان ہیں وہ معبودان جو صالحین ہیں لیکن بعد والوں نے ان کو معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، وہ یہ ان کا کلام چل رہا ہے ما کنتم ایانا تعبدون، ہماری تو تم عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، بس کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر، گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس بات پر کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اب یہاں پر یہ ان جو ہے وہ مخففہ من المثقلہ ہے، انہو کننا عن عبادتکم لغافلین، بات یہ ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، تھے ہم لغافلین عن عبادتکم، کننا لغافلین عن عبادتکم، ہم بالکل بے خبر تھے تمہاری عبادت سے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب مشرکین نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں پکارا کرتے تھے اور تمہارے لیے طواف کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، یا تمہیں مدد کے لیے پکارتے تھے، یا تمہارے نام کی نذر و نیاز دیتے تھے، صدقات وغیرہ دیتے تھے، تمہارے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، وہ قسم کھا کر یہ تاکیدی جواب دیں گے کہ ہمیں تو اس بات خبر ہی نہیں ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، پہلے پچھلی آیت کے آخر میں کیا کہا، ما کنتم ایانا تعبدون، اور اگلی آیت کے اندر انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ رد ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات شرک کی وہ صرف بتوں کے بارے میں ہے، وہ صرف بتوں والے شرک کے بارے میں ہے، صالحین کی تعظیم یا صالحین کے اندر غلو کرنے کے نتیجے میں جو شرک پیدا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ وہی صالحین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تمہاری جو عبادت کیا کرتے تھے اس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ جی عرفان بھائی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، وہ ہم نے گرامر کے اندر پڑھا ہے کہ جمع سالم جس طرح یہ غافلینا، جی یہ لفظ نکلا ہے غافلونا سے، جی ٹھیک ہے۔ اب غافلونا حالت رفع میں ہے، ہاں اور جی غافلینا اور غافلینا یہ حالت نصب اور حالت جر اس کی سیم ہے، جی تو اس کا ہمیں کیسے یعنی کہ ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ نصب میں ہے، یعنی کہ ایز اے مفعول ہے، یا یہ مفعول سے باہر ہے؟ دیکھیں، اس کی نصب جو ہے نا، حالت نصب اس کے کئی وجوہات ہیں، تقریباً 12 چیزیں ہیں جن کی جو منصوب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے جی پانچ مفعول ہیں۔ اسی طرح انا کا اسم، انا وغیرہ کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، انا وغیرہ کی خبر جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں پر ہے ان کننا لغافلین، کننا لغافلین، ٹھیک ہے۔ تو جی انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کننا کے اندر جو نا ہے نا، نا یہ ضمیر کانا کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔
نا میں جو ضمیر ہے یہ کانا کا اسم ہے، اور لغافلین میں جو غافلین ہے یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھنے کے لیے اچھا ہے کہ جس طرح آپ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، اور کان اللہ علیما، ان اللہ غفور رحیم، اور کان اللہ علیما حکیما، تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ انا کا اسم اس طرح ان اللہ، آپ دیکھیں لفظ اللہ کے اوپر ہم نصب پڑھ رہے ہیں، اور غفور رحیم، غفور کے اوپر ہم رفع پڑھ رہے ہیں، تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور کانا وغیرہ، کانا اور اس کے دوسری جو اخوات ہیں، اس کی جو بہنیں ہیں، ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے انا کے الٹ، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو غافلین ہے یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ جی سمجھ آ گئی آپ؟ جی جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له وضل عنهم ما كانوا يفترون، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ هنالك وہاں پر، تبلو جان لے گا، جانچ لے گا، آزمائش کر لے گا، کلو نفسن ہر جان، ہر جان جو ہے وہ آزمائش کر لے گی، ما اسلفت اس چیز کی کہ جس کو اس نے آگے بھیجا ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کو جان لے گا، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کو جان لے گا، اس کی جانچ اور پرکھ جو ہے وہ کر لے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا کما کر آگے بھیجا ہے۔ یہ یعنی کہ یہ اسی ہنالکا سے مراد یہ وہی یوم حشری ہے جو پیچھے بات ہوئی نا، یوم نحشرہم جمیعا، یہ میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کی حقیقت جو ہے اس کو پہچان لے گا، اور فکفا باللہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا، اور یہ سارے کے سارے لوٹا دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے، اس کی طرف یہ لوٹا دیے جائیں گے۔ مولا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، قرآن مجید میں بھی ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آواز آپ سب کو آ رہی ہے میری صحیح؟ جی استاد جی جی سر آ رہی ہے۔ اچھا، جی آ رہی ہے۔ یہاں پر دراصل لکھا ہوا آ رہا تھا کہ یور انٹرنیٹ کنیکشن از انسٹیبل، اس لیے میں نے کہا شاید آواز نہ کٹ رہی ہو۔ اچھا جی، وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور پھر جب اپنے حقیقی مالک کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تو جو جھوٹے مالک، جھوٹے معبود انہوں نے گڑھ رکھے تھے، اپنی طرف سے بنا رکھے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، وہ سب ان کے سے، ان ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گے، ان سے سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ اس کے اندر بھی شفاعت قہری پر رد ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ افترا کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے جھوٹ باندھا کرتے تھے، اپنی طرف سے جھوٹ گڑھا کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ان سے غائب ہو جائے گا، اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ جی جھوٹ کیا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ جی بتائیں بہن۔ کہ یہ شرکاء ہماری سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہاں بالکل، یہ وہ شفاعت قہری کا جو جھوٹا عقیدہ ہے وہ ان سے غائب ہو جائے گا، اب کوئی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس موقع پہ، کوئی اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر سکتا ہے ہمارے حق میں۔ اب دیکھیں نا، وہ جو شفاعت کی حدیث ہے، لمبی طویل حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تذکرہ ہے، تو وہ حدیث اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر انبیاء بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایسا موقع ہے کہ جس موقع پہ انبیاء بھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش، اور سفارش یہ نہیں کرنی کہ ان کو چھوڑ دیں، اس سفارش کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، یعنی کہ وہ جو شفاعت، حدیث شفاعت کے اندر جو شفاعت ہوگی
وہ لوگ انبیاء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب اور کتاب شروع ہو، تاکہ یہ جو اس دن کی سختی اور مشقت ہے، جو حشر کی، یہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ، تو یہ جو اصل جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو۔ انبیاء جو ہے وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، جس طرح اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ایسا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضبناک نہیں ہوا تھا۔ سب انبیاء یہی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ان باتوں کو یاد کرتا ہے جو کہ حقیقتاً گناہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تو وہ اپنی ان چیزوں کو بھی گناہ سمجھ کر جو ہے وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں، اور کہیں ہمارا امتحان نہ ہو جائے، کہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی آفت جو ہے وہ نہ ٹوٹ پڑے۔ تو ایسے موقع کے اوپر یہ سمجھنا کہ دوسرے صالحین وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں زبردستی چھڑوا لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، ان کو ان کے حقیقی مالک کی طرف لوٹا دیا جائے گا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کھو جائیں گے، ان سے گم جائیں گے، ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، ان کو وہاں پر اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ آیت نمبر 30 پر سورت دوسرا باب جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور آیت نمبر 30 سے لے کر، بلکہ یہ جو 31 سے لے کر تو آیت نمبر 52 تک، یعنی کہ 54 تک، 31 سے لے کے آیت نمبر 54 تک سورت کا تیسرا باب ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 54 تک سورت کا تیسرا باب ہے۔ تیسرا باب ہے، اس کے اندر اس کا کیا خلاصہ ہے؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر۔ جی سر۔ تیسرے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر عقلی دلائل کا تذکرہ ہوگا، وہ عقلی دلائل جن کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے توحید اس بات کیا جائے گا۔ اور اچھا، عقلی اور نقلی دلائل کے اندر کیا فرق ہے، یہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ عقلی دلائل اور یہ نقلی دلائل۔ ہاتھ کھڑا کریں، کون بتائے گا؟ اچھا بھائی آپ بتائیں۔ سر جی، نقلی دلائل سے مراد جو وہی ہے، اور عقلی دلائل سے مراد جو اچھا جی، اور کوئی بتائے گا؟ اور کوئی شیخ، بتائے گا؟ اتنے واضح دلائل ہوتے ہیں کہ عقل انہیں جھٹلا نہیں سکتی۔ اور نقلی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ سر جو ہم عمل کے ذریعے دلیل دیتے ہیں، عمل کے لحاظ شیخ، عقلی دلائل توحید ربوبیت سے ہوتے ہیں، اور نقلی جو ہیں وہ عمل سے، جی، اور کوئی؟ الوہیت سے۔ اچھا جی، چلیں ہم بتاتے ہیں کہ عقلی دلائل سے کیا مراد ہوتی ہے اور نقلی دلائل سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اصل میں بعض دفعہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں وہ صرف نقلی دلائل ہوتے ہیں، وہ صرف نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ نقلی دلائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقلی دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو منقول ہوتے ہیں پہلے لوگوں سے، منقول جو دلائل ہوتے ہیں پہلے لوگوں سے، منقول جو دلائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ سابقہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے تذکرے کے ذریعے یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا، اور ان کی قوم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، تو یہ ہے نقلی دلیل۔ یہ نقلی دلیل ہے جو کہ سابقہ انبیاء سے نقل ہو رہی ہے، سابقہ انبیاء سے نقل ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک پرانا واقعہ ہے جس واقعے کو ذکر کر کے تو استدلال کیا جا رہا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سابقہ انبیاء سے استدلال کیا جائے، یا فرشتوں سے، یا پچھلے کسی لوگوں سے جو ہے وہ نقل کیا جائے کسی بات کو، اور اس کے ذریعے استدلال کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے نقلی دلیل۔ لیکن بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو انسان کی عقل کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور عقلی طور پہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو ہم عقلی دلائل کہتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو نقل ہے، یہ پورے کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو نقل کہہ دیا جاتا ہے۔ نقل سے مراد یعنی کہ یہ چونکہ یہ چیزیں منقول ہیں اور نقل ہوتی ہوئی ہمارے تک آئی ہیں، یعنی کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، اور اس سے اس طرح آگے نقل ہوتی ہوئی، یہ نقل وہ نہیں جو اصل کے مقابلے میں ہے، کہ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کتاب و سنت کو اصل کے مقابلے میں نقل کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ عربی کی جو اصطلاح ہے اس میں نقل کہہ رہا ہوں میں، یعنی کہ وہ چیز جو کہ منقول ہوتی ہے، جو کہ سینہ بسینہ اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن نقل منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ تو بعض دفعہ کتاب و سنت، پوری کے پورے کتاب و سنت کو نقلی دلائل کہہ دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں جو انسانی عقل کے دلائل ہوتے ہیں ان کو عقلی دلائل کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کے اندر عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں. کتاب و سنت کے اندر عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور نقلی دلائل بھی موجود ہیں. تو جس طرح ہم بتاتے ہیں آیات میں، جس طرح یہ قل من یرزقکم من السماء والارض کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس باب کا آغاز ایک عقلی دلیل سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو عقلی دلائل اور نقلی دلائل میں یہ دونوں یہ فرق جو ہے یہ واضح رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ خود قرآن مجید جو ہے وہ انہی دونوں طرح کے دلائل جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے قیامت والے دن جو مشرکین ہیں وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سن لیتے یا ہم عقل کر لیتے. تو نسمعو سے مراد کیا ہے؟ نسمعو سے مراد ہے نقلی دلائل کو سننا. نسمعو سے مراد ہے وہ دلائل جو صرف نقلی ہیں، سمعی دلائل ہیں. نقلی سمعی دلائل یعنی کہ جن کا تعلق عقل سے نہیں ہے، جن کا تعلق گزرے ہوئی چیزوں سے ہے، گزرے ہوئے واقعات سے ہے، گزرے ہوئے لوگوں سے ہے. ان کی ہمیں خبر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب خود بتائیے کہ مثال کے طور پہ پچھلے انبیاء کا کوئی واقعہ ہے. حضرت نوح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو جو ہے وہ سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی. کیا انسان اس ساری بات کو اپنی عقل سے جان سکتا ہے؟ نہیں نہیں. نہیں عقل سر. کے ذریعے ہم اس بات کو نہیں جان سکتے. اس بات کو جاننے کے لیے ہم محتاج ہیں خبر کے وہی صاحب وہی جو ہے وہ ہمیں خبر دیں اور ہم جو ہے وہ اس دلیل کو جانیں. تو ان دلائل کو سمعی دلائل بھی کہا جاتا ہے. سمعی دلائل سماع سے ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم سماع کہتے ہیں نا، سماع یا سماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان دلائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعی دلائل. اور انہی دلائل کو ہم نقلی دلائل بھی کہہ دیتے ہیں. نقلی دلائل. ٹھیک ہے. میں لکھ دیتا ہوں. اس کے مقابلے میں یہ دلیل کے جو تمہارے معبود ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتے، کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور دیکھو تمہیں آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، تمہیں کان اور ناک اللہ نے دیے ہیں، اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور سب معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے. تو پھر تمہیں عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی کو مان لینا چاہیے. یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے سمع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انسانی عقل جو ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جب یہ سب کچھ وہ کرتا ہے تو پھر تمہیں عبادت اس کی کرنی چاہیے. ان کو کہا جاتا ہے، اس نوعیت کے دلائل کو کہا جاتا ہے عقلی دلائل. اس نوعیت کے دلائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقلی دلائل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا عنوان ہے کہ اس میں عقلی دلائل ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں عقلی دلائل سے کیا مراد ہے. اور اسی طرح جب ہم کسی آیت کے شروع میں یہ کہیں کہ اس میں نقلی دلیل ہے تو اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو اس باب کا جو آغاز ہے وہ نقلی دلیل سے ہو رہا ہے. یہ شب علی بھائی پوچھیے. شیخ صاحب آیت نمبر 30 میں مولا ہم، یہ مذکر ہے یا مونس؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس کا ترجمہ بنتا ہے صرف مولا ہم کا مولی، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیا پڑھا تھا آپ نے؟ کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ صرف اس کا مولا ہم کا مطلب بنتا ہے مولی، وہ مونس میں آتا ہے، تو یہ مذکر یا مونس ہے؟ نہیں، وہ آپ نے جو پڑھا نا وہ یا وہاں پر لکھی ہوگی، لیکن اس کو پڑھتے مولی نہیں ہے، اس کو پڑھتے ہیں مولا. ٹھیک ہے. وہ یا کے اوپر کھڑی زبر بھی ہوتی ہے، اس کو مولا پڑھتے ہیں. جس طرح موسیٰ ہم لکھتے ہیں تو اس کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اس طرح لکھتے ہیں موسیٰ کو. اس پہ زبر ہوتی ہے، اس کو پھر کھڑی نہیں، یہ زبر ہوتی دیکھیں ہے مستقل موسیٰ کو ہم ایسے لکھتے ہیں نا جس طرح یہ میں نے لکھا ہے. عیسیٰ کو ہم ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مولا کو بھی ہم ایسے لکھتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی مولا ہے. مولا، اس کو مولا پڑھتے ہیں، مولی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. جی صحیح. یہ مذکر ہی ہے. تو آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ من یملک السمع والابصار، یا پھر کون ہے وہ جو مالک ہے تمہاری سماعتوں کا اور تمہاری بصارت، تمہارے سمع کا اور تمہاری بصر کا؟ کون ہے
تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کا مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے ومن، اور کون ہے یخرجو جو نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. تمام کا ترجمہ کہاں سے آ گیا جی؟ الامر تو مفرد ہے، واحد ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، جواب نہیں دینا. تمام کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. جی اور کوئی؟ سارے جوابات ایک تو نہیں لینا نا. سارم بھائی اور کون ہے؟ جی سارم بھائی آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ الف لام کی وجہ سے، یہ الف لام کی آپ نے قسم میرے ذہن میں اس کا نام اچانک نکل گیا، ذہن میں نہیں آ رہا. قسم کچھ قسمیں لکھوائی تھی آپ نے، ان میں سے ایک قسم ہے جو اس جنس کے تمام جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سب کے اوپر حاوی ہوتی ہے، اس سب کا وہاں سے ذکر مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بہن آپ بتائیں، جو بات رہ گئی ہے وہ آپ بتائیں کیا ہے اس میں. الاستغراقی، لام الاستغراقی ہے یہ. ہاں الف لام استغراقی ہے، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. تو سارم بھائی یہ الف لام اس کو ہم کہتے ہیں الف لام استغراق. ٹھیک ہے، تو یہ تمام امور کو شامل ہے، اور اس کی کوئی مثال ان دونوں کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس کی کوئی اور مثال ذکر کر سکتا ہے قرآن مجید سے؟ ہاتھ کھڑا کرنا. قرآن پاک میں کوئی اور جگہ جہاں پر الف لام استغراقی استعمال ہوا ہو؟ جی بہن آپ بتائیں. سر آپ نے تو بتایا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں شاباش، بارک اللہ فیکم. ان الانسان لفی خسر میں بظاہر تو لگتا ہے کہ انسان مفرد کا صیغہ ہے، لیکن الانسان پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، استغراق. اور اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ الف لام استغراق کا ہے، کیسے بتائیں گے آپ؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سر سے ادھر انسان سے مراد، جی سر ادھر انسان سے مراد اور انسانیت کو لیا گیا. ہاں لیکن اس کی کیا دلیل ہے؟ جی آپ بتائیں. شیخ صاحب جس طرح ہم پڑھتے ہیں ان الانسان، خان بھائی ہاتھ کھڑا کیے بغیر نہیں بولنا بھائی. جی بتائیں آپ. جی بتائیے. سر کیونکہ اس کے بعد استثنائی صورت بتائی گئی ہاں کہ جی الا بالکل الذین بالکل، بارک اللہ فیکم. یہ اصل جواب یہ ہے کہ اس کے بعد استثناء کیا جا رہا ہے، اس کے بعد استثناء کیا جا رہا ہے. تو استثناء تبھی ہوتا ہے جب افراد شامل ہوں. اگر ایک ہی بندہ ہو تو اس سے ایک بندے سے تو استثناء نہیں ہوتا نا، ایک بندے سے تو استثناء نہیں ہوتا. اگر ایک ہی بندہ ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم جو ہے وہ آپ سب جو ہے وہ ایسے ہیں سوائے ایسے اور ایسے لوگوں کے. تو استثناء اس بات کی دلیل ہے کہ الانسان کے اندر تمام انسان شامل ہیں، اسی لیے تو اس سے استثناء کیا جا رہا ہے اللہ کہہ کے، الا الذین آمنوا. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ اسی لیے الف لام جو ہے وہ استغراق ہے. ادھر بھی اسی طرح الف لام استغراق کا ہے. من یدبر الامر کے اندر، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ اللہ، یہ ضرور کہہ اٹھیں گے کہ اللہ. یعنی کہ اب وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے اور زمین سے رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری سماعتوں کا اور ہماری بصارتوں کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ ہم سے لے لے تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو اللہ نکالتا ہے. اور پھر یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ تمام معاملات کی جو تدبیر ہے وہ اللہ کرتا ہے. انہوں نے تسلیم کر لیا. فقل، آپ ان سے کہیے، افلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں ہو کیا؟ پھر تم شرک سے بچتے نہیں ہو کیا؟ تم افلا تتقون انفسکم عن الشرک، کیا اپنے آپ کو پھر شرک سے بچاتے نہیں ہو؟ نہیں کہ جب تم یہ بات مانتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، پھر تم عبادت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ مان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اس طرح کرتے ہو. تمہیں چاہیے کہ تم بھی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. آپ کو استدلال سمجھ آیا کس طرح یہ دلیل عقلی ہے؟
جی سر سمجھ جی۔ آیا۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ یہ جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً عقلی دلائل جو ہے ان کا کتاب و سنت سے کوئی تضاد ہے، یعنی کہ عقلی دلائل کچھ اور ہوتے ہیں اور نقلی دلائل کتاب و سنت کے دلائل کچھ اور ہوتے ہیں، کہ وہ عقل کا تذکرہ ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا کہ عقل جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نقلی دلائل تو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، اور عقلی دلائل جو ہے یہ غالباً کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا کفر اور زندقہ ہے کہ جو جس کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ خود کتاب و سنت کے اندر عقلی دلائل موجود ہیں، کتاب و سنت کے اندر عقلی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کس طرح جو ہے وہ شاید کے اندر استدلال کیا گیا ہے، جب یہ سب کچھ جو ہے تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، پھر تمہیں عبادت کا حق بھی اکیلے اللہ ہی کے لیے تسلیم کرنا چاہیے، تو عبادت کے اندر پھر اوروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اس کی کئی تفسیریں ہیں، جس طرح انڈوں سے بچوں کا نکل آنا، کہ انڈا ایک مردہ چیز ہے لیکن اس سے جیتی جاتی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق نکالتا ہے، اسی طرح نطفے سے انسان کا بن جانا، اور اسی طرح یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کافروں کے گھر میں، کافر کے گھر میں ایمان والوں کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، کافر کے گھر میں ایمان والوں کا پیدا ہو جانا، جاہل کے پاس، جاہل کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں الحی من المیت میں۔ اور اسی طرح یخرج المیت من الحی میں اس کے الٹ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانوروں میں سے انڈا نکالتا ہے، جانور ایک زندہ چیز ہے اور اس میں سے ایک مردہ چیز نکالتا ہے، اسی طرح اس کے یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کے گھر جو ہے وہ کفار کا پیدا ہونا، یا پھر کوئی نکل آئے کسی کی اولاد میں، ایمان والے کی اولاد میں، تو یہ تمام تفسیریں اس کی موجود ہیں، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ فذالکم اللہ ربکم، فضا سے مراد ہے یہ ان تمام صفات سے متصف، ان تمام کاموں کو کرنے والا، میں تمہیں کہتا ہوں، فذالکم، یہ ان تمام، یہ جو ذات ہے، یہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارا حقیقی رب ہے، جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے، تو یہ ہے جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، بس پھر حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا بچتا ہے؟ فانا تصرفون، بس تم کہاں پر پھرے جاتے ہو، کہاں پر تم پھرے جاتے ہو، یعنی کہ جب تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب تمہارا رب یہ اللہ ہے جو کہ ان تمام کاموں کو کرنے والا ہے، پھر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ كذلك حقت كلمۃ ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون، ذلك اسی طرح حقت کلمۃ ربك، یہاں پر ثبتت کے معنی میں ہے، ثبتت کے معنی میں ہے حق، اسی طرح اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے، انہوں نے علی الذین فسقوا، وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا ہے، جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے، اللہ کا کلمہ ان کے حق میں ثابت ہو گیا ہے۔ ادھر کلمہ سے مراد ہے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خروج کیا ہے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کلمہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے وہ ثبتت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے حق میں جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا ہے۔ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر لام جو ہے وہ محذوف ہے، لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس کا بعض لوگ یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ ذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہم یہ معنی کریں تو اس صورت میں یہ انہم لا یؤمنون جو ہے یہ کلمۃ ربک کی تفصیل ہے، وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے حق میں ثابت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن زیادہ بہتر مجھے یہ لگتا ہے ترجمہ اس کا کہ کذالک حقت کلمۃ ربک، اللہ کا عذاب کا کلمہ ان لوگوں پر ثابت ہو گیا جو لوگ فاسق ہیں، لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی لیے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ بہرحال یہ دونوں معنی جو ہیں وہ علماء نے کیے ہیں
اور دونوں معنی کی جو ہے وہ الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہے. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. یہ پچھلے دلائل کا ہی عقلی دلائل کا ہی تسلسل چل رہا ہے. آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم، کیا ایسا ہے تمہارے معبودوں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، من یبدأ الخلق، جو مخلوق کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہو، ثم یعیدہ، اور پھر اس کو لوٹاتا بھی ہو. کیا تمہارے شرکاء میں جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کا آغاز کرتا ہو اور پھر ان کو فنا کے بعد دوبارہ لوٹاتا بھی ہو؟ ظاہر ہے کہ مشرکین کا اپنے معبودوں کے بارے میں یہ اعتقاد تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ مخلوق ہے. تو آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ اللہ ہے جو مخلوق آغاز بھی کرتا ہے اور دوبارہ پھر ان کو دہراتا بھی ہے. فأنا تؤفکون، تم کدھر پھرے جاتے ہو، کدھر تم لوٹے جاتے ہو، یعنی کہ پھر حق تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ حق کو قبول کرنے سے تم کیوں جو ہے وہ اعراض برتتے ہو اور اس سے کیوں اعراض کرتے ہو؟ اس کے بعد دوبارہ ایک اور دلیل، کہہ دیجیے حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ افمن یہدی الی الحق للہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجیے اللہ ہے جو حق کے اوپر چلاتا ہے، اللہ ہے جو حق تک پہنچاتا ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا وہ ذات جو کہ حق کی رہنمائی کرتی ہو، حق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، ام یا پھر وہ ذات کے لا یہدی، امن لا یہدی، یا پھر وہ جو کہ خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ جو کہ خود بھی ہدایت پر ہے اور ہدایت کی رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ اتباع کیے جانے کے زیادہ حقدار ہے، یا پھر وہ کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے تو اس کو پتہ چلتا ہے. فما لکم کیف تحکمون، میں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ پچھلی آیات کے اندر جو ہے وہ شرک فی الالوہیت پر رد تھا، شرک فی العبادت. اس آیت کے اندر جو ہے وہ شرک فی التحلیل والتحریم پر رد ہے. شرک فی التحلیل والتحریم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کو جو حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، یا یہ تمہارے جن کو تم نے یہ اختیار دے رکھا ہے یہ ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں؟ اگر اللہ جو ہے وہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ہدایت، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے احکام کی اتباع کی جائے، یا وہ شخصیات کے جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتی، یہاں تک کہ ان کو نہ ہدایت دی جائے، جو خود بھی ہدایت کی محتاج ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان دونوں کو برابر کر لیتے ہو، وہ اللہ جو کہ ہدایت دیتا ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں وہ ذات جو خود ہدایت کی محتاج ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان دونوں کو برابر کر لیتے ہو، تم ان دونوں کو برابر سمجھ لیتے ہو. تو یہ قرآن پاک کے جو دلائل عقلیہ ہیں یہ ایسے عجیب و غریب دلائل ہیں، اور ان کے اندر اتنی یعنی کہ اتنی معقولیت ہے ان کے اندر کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک کا جو اسلوب ہے دلائل عقلیہ میں، اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور بڑے زبردست جو ہے وہ یہ اسلوب ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلائل عقلیہ کس چیز کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں، یہ دلائل کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ حق بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی سارا نظام چلانے والا ہے. ایک جملے میں کیسے جواب دیں گے ہم؟ جی بتائیے. شفاعت قہری کے رد کے لیے جو عقیدہ ہے اس کا. اس کے بجائے بہتر جواب یہ ہے کہ اس بات توحید کے لیے، اس بات توحید کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شفاعت قہری کا رد ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ توحید شرک فی الالوہیت، شرک فی العبادت کا بھی رد ہو رہا ہے، شرک تحلیلی و تحریم کا بھی رد ہو رہا ہے. تو یہ تمام قسم کے شرک، تمام اقسام کا رد کرنے کے لیے یہ دلائل عقلیہ جو ہیں یہ دیے جا رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ ہم مجھے یہاں
سمجھ آ رہی کہ بیان جہاں توحید ربوبیت ہو رہی ہے اور توحید الوہیت کا جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، یعنی کہ توحید الوہیت کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ یعنی کہ اگر ہر چیز کا رب اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف انہی کی جائے، اس طرح اس کا ربط بنے گا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کل ہم انشاءاللہ کلاس کا آغاز جو ہے نا وہ اسی سوال سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی سوال سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.